کے ساتھ بلایا جائے گا تو امام آگے ہوتا ہے، ماننے والے پیچھے ہوتے ہیں، آگے امام ہوگا، ماننے والے پیچھے ہوں گے۔ جب بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ تو لے جایا بھی جائے گا اپنے امام کے ساتھ۔ پہلے طے کر لو، پہلے طے کر لو، پہلے طے کر لو، میں فیصل آباد میں ایک فیصلہ دے رہا ہوں، یہ بڑی خاموشی سے آپ طے کر لیں، بڑے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ، بہت کاملی اینڈ کوائٹلی، بڑے اسموتھ انداز میں ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ منطقی بات ہے، لاجیکل اپروچ ہے، ریشنل اپروچ ہے، 2+2=4 کی بات ہے، 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو لے جایا بھی تو جائے گا اپنے امام ہی کے ساتھ نا۔ اور پھر اب میرے پیغمبر کی اس حدیث سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ساری سندیں لے لیں مولانا احمد علی حیدری سے، کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ متفقہ حدیث ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے کوئی مارچنگ ہی نہیں کیا، ایک صرف ایک مولا دی اونلی ون، مولا صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، کوئی مارجن ہی نہیں کیا۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، صرف ایک جائے گا جنت میں، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ مولا سب جہنم میں جائیں گے، نمازیں پڑھنے کے باوجود جہنم میں، روزے رکھنے کے باوجود جہنم میں، کلمہ پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کہا ہاں میرے بعد 73 ہوں گے، ایک جائے گا جنت میں، صرف ایک جائے گا جنت میں۔ قرآن کی یہی آیت تو رسول کی حدیث پر شہادت بنتی ہے کہ ایک جنت میں جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلہ لے رہا ہوں فیصل آباد میں، بہت کم وقت میں دامن پاک کی قربت کا شکار ہوں، ماتم بھی ہونا ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، مجھے ساتھ میں معصوم کی بارگاہ میں بھی آنا ہے، بہت تیزی سے بہت بڑے مرحلے کو طے کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے پھر گفتگو ہوگی، لیکن یہ ذہن میں ضرور جائیں، لیتے جائیں ایک تاریخی فیصلہ کہ قیامت کے دن 73 کے 73 فرقوں میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو میں سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرقوں نے امام بنائے یا امام نے فرقے بنائے؟ پہلے ایک ایک فرد، ایک ایک نوجوان میرا دوست بڑی سنجیدگی سے ٹھنڈے مزاج سے سمجھ لے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں اس کا نتیجہ دوں گا تو آپ آسمانوں پر جائیں گے یہ فیصلہ لے کر انشاءاللہ۔ بھئی پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ فرقوں نے امام بنائے ہیں یا اماموں نے فرقے بنائے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ تو دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرے گی، فرقوں نے بیچاروں نے امام نہیں بنائے، امام نے فرقے بنائے۔ جتنے امام پیدا ہوتے رہے اتنے فرقے بناتے رہے، کسی کی قوم الگ، کسی کا قبیلہ الگ، کسی کا حسب الگ، کسی کا نسب الگ، کسی کا عدم الگ، کسی کا وجود الگ، کسی کا ظہور الگ، کسی کی طالب علمی الگ، کسی کا مدرسہ الگ، کسی کا استاد الگ، کسی کا شاگرد الگ۔ جتنے جتنے امام پیدا ہوتے رہے اتنے اتنے پوری توجہ، اتنے اتنے فرقے پیدا ہوتے رہے۔ تو فرقوں نے امام نہیں پیدا کیے بلکہ امام نے فرقے بنائے ہیں۔ تو منطق کا اصول ہمارے یہاں یہ ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ لاجک کہتے کسے ہیں، منطق کہتے کسے ہیں۔ منطق
منطق کا اصول یہ ہے کہ جب معصوم نے یہ فرما دیا، سرکار رسالت مآب نے یہ فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو پیغمبر نے بات فرقے کی ہے۔ اب حدیث پیغمبر کو اس منطق کی کسوٹی پر کس کر دیکھو، اس لیے کہ فرقوں نے امام نہیں بنائے، امام نے فرقے بنائے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں کہا ان کے فرقوں کے ساتھ بلائیں گے، یہ نہیں توجہ، آیت یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم تمام اماموں کو ان کے ماننے والوں کے ساتھ بلائیں گے۔ نعرہ میری جان، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، نعرہ تو آئے گا اور قیامت خیز آئے گا، میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میرے مولا نے اگر چاہا تو آپ ایک نتیجہ تو لے لیں پہلے۔ مجھے آیت میں یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن تمام عوام، بہت توجہ، تمام عوام کے ساتھ ان کے امام نہیں، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک فرقہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا، ہر ایک فرقہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا۔ تو بھائی اب پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں اتنے فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ہر فرقہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ہم ہی ہیں۔ شیطان کا یہی تو کمال ہے، ہر فرقے کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ہم ہی ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ہمیں، سنی کہتے ہیں جو ایک ہے وہ ہمیں، وہابی کہتے ہیں وہ ایک جو ہے وہ ہمیں، دیوبندی کہتے ہیں وہ ایک جو ہے ہمیں، حد یہ ہے قادیانی کہتے ہیں وہ ایک جو ہے ہم ہی ہیں، چکلالوی کہتے ہیں وہ ایک جو ہے ہم ہی ہیں۔ وہ ایک ہے، ہر ایک اس ایک میں ہر ایک دعوے دار بن رہا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ سرکار آپ نے کوئی مارجن نہیں دیا، آپ نے فرمایا صرف ایک جائے گا جنت میں، ایک فرقہ، باقی کوئی نہیں جائے گا، ہوں گے 73، جائے گا ایک۔ پورے مجمع کی توجہ، تاریخی منزل اسی بات کے لیے آپ کو سہمت دینا تھی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو احسان محترم، میں فیصل آباد کی سرزمین پر کسی فرقے کو کچھ نہیں کہتا، سب واجب الاحترام، سب کا احترام کرتا ہوں، سب کے اماموں کا احترام کرتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن فیصلہ تو ہونا چاہیے۔ بے یقینی کی عبادت سے تو سو جانا بہتر ہے۔ پھر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یقین نہیں کہ قبول ہوا ہے یا نہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، معلوم نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ ایسی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ تو آؤ آج فیصل آباد کے اس مرکزی امام بارگاہ سے ایک تاریخی فیصلہ یقین تو لے کر اٹھے کہ آخر وہ کون سا ایک فرقہ ہے۔ میں اپنے فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں تاریخ کے سب سے بڑے نقاب سے پردہ ہٹا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یوم لد کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ تو کوئی میرے علی کو امام مانے یا نہ مانے، اس کے حسب نسب کا قصور ہے۔ توجہ رکھنا، فیصلہ ایک لوں گا، کوئی اور بحث نہیں کروں گا، خدا کی قسم۔ کوئی میرے علی کو امام مانے یا نہ مانے، علی کو کوئی معصوم مانے یا نہ مانے، علی کو کوئی مشکل کشا مانے یا نہ مانے، کوئی یا علی مدد مانے نہ مانے، کوئی علی کو علی ولی اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مولا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو رہبر مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ہادی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو عین اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو وجہ اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ید اللہ مانے
یا نہ مانے، کوئی علی کو نشان اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو اسد اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ولی اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو امیر المومنین مانے یا نہ مانے، کوئی میرا جھگڑا کسی سے بھی نہیں ہے، کوئی علی کو امام المتقین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو قائد القر المحجلین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو یاسوب الدین مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو امیر عرب مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو نقطہ بائے بسم اللہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو خطیب منبر سلونی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہ انما مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ستار پرکفا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہ حلقہ مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو شاہد وجود رسالت مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مولود حرم مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو فاتح خیبر مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو کل ایمان مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو آقا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو مولا مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے، کوئی علی کو وسیع مانے یا نہ مانے۔ میں تو ایک عرب مسلمانوں کی تاریخ کے ایک ایک مجتہد، مولوی، مفتی، فقیہ، جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک اور ریاض یونیورسٹی سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلیٰ تک اور ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر اچھا اور منصورہ تک اور اچھا اور منصورہ سے لے کر جنگ کے سقیفے تک کے بد نظروں کو چیلنج کر کے عرفان حیدر آبادی اپنی پوری مذہبی اور سرکاری ذمہ داری سے لکھنے والے لکھیں۔ صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے علی کو علی مانے یا نہ مانے، لیکن کسی تاریخ کی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے علی کے کسی بدترین دشمن کی بھی ایک روایت دکھا دو، یا علی کے بدترین دشمن معاویہ کو بھی قبر کے جہنم سے نکال کر اس سے صرف اتنا پوچھ لے کہ علی جنت میں جائے گا یا نہیں۔ علی 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 کیا سن رہے ہیں آپ؟ فیصلہ کر رہا ہوں یا نہیں؟ ہائے 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 فیصلہ سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، لیکن پھر کوئی باہر تک کھڑا ہوا مجمع ایک تاریخی نعرہ تو لگا دے، نعرہ حیدری، علی مولا، علی۔ سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو۔ میں اور کچھ نہیں سوال کرتا، پازیٹیو گفتگو کر رہا ہوں، نیگیٹو گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ علی کے بدترین دشمن معاویہ کو بھی قبر سے نکالو، اس کی ہڈیوں سے گواہی لو، وہ علی کو کچھ مانے یا نہ مانے، لیکن اتنا اس سے پوچھو کہ علی جنت میں جائے گا یا نہیں، تو یقیناً معاویہ جیسے بدنسل انسان کو بھی کہنا پڑے گا کچھ ہو نہ ہو لیکن علی کیسے جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ علی تو جنت و دوزخ کا خود تقسیم کرنے والا ہے، تو جب علی خود جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے تو علی جنت میں جائے گا نا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جہاں میرا علی جائے گا وہاں علی والے جائے، علی علی علی
بے امامہم پہ گواہی، القائم پکارے، یہ آواز ہم ہی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی تو قیامت تک ہم میں اور تم میں فرق باقی رہے گا، قیامت تک ہم میں اور تم میں یہی فرق باقی رہے گا۔ ہمارے علماء کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ان بچوں کو بتایا جاتا ہوں، تم سے اگر کوئی بھی بد نسل، بد حسب، بد نسب تمہارے مذہب کی حقانیت پر گفتگو کرے میرے بچوں، تو صرف ان سے ایک سوال کر لینا کہ بھائی تم میں اور ہم میں قیامت تک یہ فرق باقی رہے گا کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ پوری طاقت سے بس یہ جملہ ذہن میں رکھو، قیامت تک میرے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہارے امام، یہی کہو تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے، بس جتنا تھے اور ہے میں فرق ہے نا۔ یار وقت نہیں رہا، میں کیا کروں اتنے خوبصورت مجمع کے لیے، جتنا تھے اور ہے میں فرق ہے نا، اتنا تم میں اور ہم میں فرق ہے، تمہارا ہمارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے جیالے جیالے، جو ہے نا دار محترم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگ، یہاں تو بہت سہارے مل جاتے ہیں، یہاں بہت وسیلے مل جاتے ہیں، یہاں بہت آسرے مل جاتے ہیں، علی تو ہے ہی بڑا لجپال مولا، علی تو ہے ہی بڑا لجپال مولا، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ پہ غور نہیں کیا جملے پر، یا علی میں تیرے قربان تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں، نہیں آیا کسی کی سمجھ میں، واقعی نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام نے دریا بہا دیے، قرآن نے دریا بہا دیے علی کے قصیدے کے، علی سویا تو آیت آئی، علی جاگا تو آیت آئی، علی اٹھا تو آیت آئی، علی مباہدے میں گیا تو آیت آئی، وقت نہیں ہے ساری آیتیں آپ کے ذہن میں ہے، علی مباہدے میں گیا تو آیت آئی، علی چادر میں آیا تو آیت آئی، علی نے یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا تو آیت آئی، علی نے انگوٹھی دی تو آیت آئی، علی جم کر لڑا تو آیت آئی، علی اٹھا تو آیت آئی، علی نے شہادت رسالت دی تو آیت آئی، علی معراج پر گیا تو آیت آئی۔ سارا قصیدہ علی کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے، سارا قرآن علی کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے، اور پیغمبر اسلام بھی زندگی بھر یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت قسم النار والجنہ لاؤسی ان الرایتا غدا رجلا کرارا غیر قدار، یا علی انت ولی الامر من بعدی فائن تامروا ولیا قد یاخذ لکم علی صراط مستقیم من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی تقواہ وإلى ابراہیم فی خلته وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى عیسیٰ فی صوتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب، فلینظر یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی خبزک خبزی حبک حبی، انا مدینۃ علی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، یا علی انت ولی ووزیری واخی ووسیعی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت صاحب حوضی صاحب لوائی۔ اب ترجمہ سنو، پوری
سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، مولا سلامت رہو. یہ بڑھیا بسم اللہ. سلامت دیکھیں میں بہت بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں. وقت کی تنگی کے پیش نگاہ مجھے مولا کی بارگاہ میں آنا ہے. اس تمہید سے گزر کر مولا آپ کو سلامت رکھے. اذان محترم میرے رسول نے کہا علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. ایک قومی اسمبلی میں بل پیش کرنے کی کوشش کرنے والے بے بلد لوگوں، پہلے اپنی بلدیت تو ٹھیک کرو پھر شریعت کی بات کرنا. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، بہت توجہ جانا محترم. پہلے اپنی بلدیت تو ٹھیک کرو پھر شریعت کی بات کرنا. تم کیا جانو شریعت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا شرع کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شریعت کہتے کسے ہیں؟ تم نے ملوکیت دیکھی ہے، تم نے بادشاہ دیکھی. آؤ شریعت اور شیعت کو اگر سمجھنا ہے، ہماری گزشتہ محرم کی کراچی کی تقاریر کا مجموعہ یہ شریعت اور شیعت موجود ہے. اس میں میری وہ 10 مجلسیں گزشتہ برس کی ہے جو میں نے کراچی میں اس عنوان پر پڑھی تھی. شریعت اور شیعت میں یہ ہمارے بچوں کے پاس موجود ہے باہر اسٹال پر. آپ وہاں سے لیجیے اور پڑھیے اور دیکھیے. ہم نے واضح کیا ہے کہ شریعت کیا ہے، شیعت کیا ہے. شریعت نام ہی شیعت کا ہے، شریعت نام ہی شیعت کا ہے. شین رے یہ عین تے. شریعت میں بھی 5 حرف ہیں، شیعت میں بھی 5 حرف. نعرہ خوانداری جو ہے نا جان محترم. یہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ میں حاضر ہو رہا ہوں 5 جنوری میں، پھر میں تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں، اور وہ صرف اتنی سی بات پر توجہ چاہتا ہوں. اور مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ان کا احترام کرانے چلے ہو. احترام قوانین کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، احترام دلوں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں. احترام دلوں کے ذریعے نہیں ہوا کرتے، دلوں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، دلوں کے ذریعے ہوا کرتے ہیں. احترام صحابہ کا بل پیش کر کے تم خود صحابہ کی توہین کر رہے ہو. یعنی اعلان کر رہے ہو نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہ نہ قرآن میں ان کے احترام کا حکم ہے، نہ حدیث میں حکم ہے، نہ تاریخ میں حکم ہے. خود کے احترام میں اس پر بات کروں گا اذان محترم. اور پھر اس جملے پر اذان محترم خود بھی تو غور کرو. ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تمہارے کلمہ ایمان میں یہ مولانا سے پوچھے مولانا پتہ نہیں کتنے 7 کلمے ہیں، 13 ہیں، کتنے کلمے ہیں؟ اچھے ہیں شاید، پتہ نہیں. ہاں مجھے یاد نہیں زیادہ. تو جو ہے نا یہ 6 کلمے بھی پڑھے تو مسلمان. میں ایک کلمے میں علی ولی اللہ کہہ دوں تو کافر. توجہ ہے نا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، پھر بحث کر لیں گے اس پر. لیکن بہرحال یہ جو کلمہ ایمان کہلاتا ہے یہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حیات بعد موت پر ایمان، انبیاء ما سبق پر ایمان، قیامت پر ایمان. یہی ہے نا کلمہ ایمان میں. یہی ہے نا. تمہیں قسم ہے انہی صحابہ کرام کی اس اپنے پورے کلمہ ایمان میں کہیں
رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، حیات بعد موت پر ایمان، ساری باتوں پر ایمان ہے، لیکن صحابہ پر ایمان لانا خود آپ کے کلمہ ایمان میں شامل نہیں ہے۔ تو جب صحابہ پر ایمان لانا خود آپ کے کلمہ ایمان میں شامل نہیں ہے تو صحابہ پر ایمان نہ رکھنے والا بے ایمان کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے نا دار محترم؟ یہ بڑی عجیب منظر ہے۔ ہاں 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 ہم بتاتے ہیں صحابہ پر ایمان لانا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ صحابہ پر ایمان لانا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کا کہہ رہا ہوں، نہ واجب ہے۔ واجب اس لیے نہیں کہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے۔ سنت اس لیے نہیں صحابہ پر ایمان لانا کہ صحابہ رسول پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صحابہ پر ایمان نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ کیا سنت نہیں ہے؟ سنت کی ضرورت ہے، رسول کے قول بالکل تو نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ علی پر ایمان لانا واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ علی پر ایمان لانا واجب اس لیے ہے کہ جو ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں کرو، اور اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو علی کی ولایت کا اقرار قرآن کی روح سے واجب، اور سنت اس لیے کہ رسول نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فھذا علی عنوان۔ سلامت رکھے اور آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت احسان مند ہوں۔ عزیزان محترم، آپ نے بڑے مختصر وقت میں بڑے اہم مسائل پر اتنی توجہ فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ہم نے علی کو مولا بنایا نہیں، بنانے کی عادی نہیں ہے۔ ہم بناتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا۔ علی کو مولا اللہ نے بنایا، رسول نے بتایا، ہم نے اپنایا۔ ہاں، یہ ہماری خاندانی شرافت ہے کہ ہم ایک مرتبہ جسے اپنا لیں پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ توجہ ہے؟ کیا سن رہے ہو؟ یہ خاندانی شرافت ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ ہم نے نہیں بنایا، امام بنایا نہیں جاتا۔ جو بنے وہ امام نہیں، جو جمعرات کی روٹیاں کھائے وہ امام نہیں، جو جمعے کی نماز پڑھائے وہ امام نہیں، جو فتویٰ فروشی کرے وہ امام نہیں، جو فتوے بیچے وہ امام نہیں، چاہے وہ کعبے کا امام کیوں نہ ہو۔ جو 50,000 ریال کی تنخواہ پر کعبے میں نماز پڑھائے
تصرف ہو. امام اسے کہتے ہیں جو بنایا نہیں جاتا بلکہ دعا ابراہیم کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتا ہے. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی. یقیناً جائے گی تمہاری ذریت میں یہ امامت، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے. جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے. امام وہ ہے کہ اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دے تو آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے، قصیدہ بھی پڑھا جائے. امام وہ ہے جس کے ہاتھوں کی دی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیاں اگر میزان عدالت الہیہ میں تلے تو سورہ دہر کی 30 آیتوں کے برابر ہو. امام اسے کہتے ہیں جو کائنات الہی کا ریموٹ کنٹرول ہو. انی جعلک للناس امامہ کی منزل پر جو فائز ہو. ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا، ہم نے مقرر کیا، ہم نے تمہیں چنا ہے. امام اسے کہتے ہیں جس پر درود بھیجنا واجب ہو. امام اسے کہتے ہیں جس پر درود بھیجنا واجب ہو. امام اسے کہتے ہیں نائب رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول سے اتنا ملتا جلتا تو ہو کہ اگر ہجرت کی شب رسالت کو بچانے کے لیے توکل کا تکیہ رکھ کر یقین کی چادر اوڑھ کر 40 برہنہ تلواروں کے نیچے سو جائے تو روزمرہ کے دیکھنے والے ابو جہل کروٹ سے بھی پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہا ہے یا نہیں سو رہا ہے. ارے مولا، ارے مولا، ارے مولا، ارے تو ہے نا دان مطلب. امام ایسا تو ہونا چاہیے، ایسا تو ہونا چاہیے. امام جو پوری طرح سے امام ایسا تو ہونا چاہیے. امام صرف ذریت ابراہیم میں ہے، امام صرف نسل اسماعیل میں ہے، امام صرف آل عمران میں ہے اور عمران نام ہے صرف ابو طالب کا. امام صرف ابو طالب کی اولاد میں باقی ہے. اول بھی، آخر بھی، اوسط بھی. توجہ ہے نا جان محترم. اول بھی، آخر بھی، اوسط بھی. جسے دیکھو وہ اپنے وقت کا محمد نظر آئے گا. پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا دیکھ لینا میرا اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا. محمد محمد. حالانکہ دیکھیں ہے کوئی. ارے احترام رسالت سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو. کائنات میں کوئی باپ مجھے ایسا دکھاؤ جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے جائے. یا کون سمجھ رہا ہے میرا یہ جملہ؟ کائنات میں دکھاؤ مجھے کوئی ایسا باپ جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر جائے. دیکھ لینا قیامت تک اسٹیج پر لگا گئے اپنے علم رسالت کو رسول اللہ. اپنا کہنا کہ میں علم غیب نہیں جانتا. میرا اول بھی محمد ہوگا دیکھ لینا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا دیکھ لینا، میرا آخر بھی محمد ہوگا دیکھ لینا. جانچ لینا، قتل کر کے بھی دیکھنا، زہر دے کر بھی دیکھنا، قید کر کے بھی دیکھنا. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا. بہت بڑا جملہ ہے. بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا، محمد ہوگا. 1 انچ کردار میں نیچے نہیں لا سکو گے. میں نے بہت بڑا اشارہ کیا ہے، وقت نہیں ہے. دیکھ لینا، قید کر کے بھی دیکھ لینا، خنجر پھرا کے بھی دیکھ لینا، زہر دے کر بھی دیکھ لینا.
میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، علم میں محمد ہوگا، علم میں محمد ہوگا، صداقت میں محمد ہوگا، طہارت میں محمد ہوگا، سیادت میں محمد ہوگا، دیکھ لینا ہر رخ سے محمد ہوگا، میرا پہلا بھی محمد ہوگا، علی بھی محمد ہوگا، میرا حسن بھی محمد ہوگا، میرا حسین بھی محمد ہوگا، میرا علی بن الحسین بھی محمد ہوگا، میرا باقر العلوم بھی محمد ہوگا، میرا جعفر بھی محمد ہوگا، میرا موسی کاظم بھی محمد ہوگا، میرا رضا بھی محمد ہوگا، میرا افضل بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد، آخر بھی محمد ہوگا، چونکہ پہلے محمد کا آخری محمد زندہ ہے نا، تو زندہ سالاروں ہی کا لشکر ہوتا ہے، مردہ سپہ سالاروں کی سپاہ نہیں ہوا کرتی۔ میں نے جملہ کیا اب یہ کوئی نام ہے، کوئی لاجک ہے تو سپاہی صحابہ، بھائی کون سا صحابی زندہ ہے اس وقت؟ کون سا صحابی اس وقت زندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی کوئی بھی زندہ نہیں، سپاہ موجود ہے، جرنیل موجود نہیں، سپاہ موجود ہے۔ یہ کوئی جرنیل ہے جو ہمارا ایک بار اگر پڑے تو گنے کے کھیت میں پناہ لیتا تاجانا نارا ناری علی 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 یہ کیا بات ہے؟ سپاہ محمد کی ہے اس لیے کہ محمد قیامت تک باقی ہے، قیامت تک محمد جا رہا ہے، قیامت تک ہے، اس لیے سپاہ بھی موجود، لشکر بھی موجود، دربار بھی موجود، ہر طرح سے دیکھا تم نے، بیٹیاں دے کر بھی دیکھا، ولی عہد بنا کر بھی دیکھا، سکے نام کے چلوا کر بھی دیکھا، لالچ بھی دی، ظلم بھی کیا، ایک محمد اپنے منصب سے نیچے نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں باپ دادا کے خون کی شرافت۔ ایک برس بھی قید میں رکھ کے دیکھا، محمد نیچے نہیں آیا۔ 14 برس بھی بغداد